وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب حضور خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین ہادی سبل مولا کل ختم الرسول فخر المرسلین امام المرسلین قائد المرسلین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر کروڑوں درود و سلام عطیہ کرنے کے بعد معزز حاضرین، جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر کے اندر میں اور آپ حاضر ہیں. جمعہ شریف کا دن ہے اور یہ ایام رجب المرجب شریف اور جمادی الثانی کے سنگم کے ایام ہیں. جمادی الثانی کا مہینہ گزر رہا ہے، رجب المرجب کی آمد ہے. جمادی الثانی کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال مبارک اس مہینے کی 22 تاریخ کو گزر چکا ہے. ملکہ ملک بقا، شہزادی کونین، وارثہ چادر تطہیر، ام الحسنین، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت باسعادت کے ایام بھی گزر چکے ہیں. میں بڑے اختصار کے ساتھ اس گزرے ہوئے ماہ مقدس کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کروں گا. اصحاب پیغمبر ہوں یا آل بیت رسول ہوں، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی طہارت یہ قرآن پاک کا عنوان ہے. ان کی نسبت حضور نبی اقدس و انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. آل بیت رسول خون رسول ہیں. حضور کے صحابہ حضور کی جماعت ہیں. ہم اگر قرآن پاک کی روشنی کے اندر اس کو یوں دیکھیں، لوگ بیت اللہ شریف جاتے ہیں حج کرنے کے لیے. بیت اللہ دیکھنے میں ایک عمارت ہے،
لیکن اس کی شان یہ ہے کہ جو بندہ بیت اللہ شریف کو دیکھے وہ پاک ہو جاتا ہے. اور پاک کیسے ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من نظر الی الکعبۃ ایمانا و ایقانا تصدیقا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہے، پہلی نظر سے دیکھتا ہے، وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج پیدا ہوا ہے اس کے پہلے زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر غور کریں کہ کعبہ شریف کی عمارت کو دیکھا، پتھروں کو دیکھا، بیت اللہ شریف کے غلاف پر نگاہ پڑی اور بندہ پاک ہو گیا. اور پاک اس طرح ہوا کہ گناہ بھی معاف ہو گئے. اس طرح پاک ہوا جس طرح آج پیدا ہوا ہے. بھئی یہ دیکھ، ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی وہاں، ابھی طواف نہیں کیا، ابھی اس نے حجر اسود کا بوسہ نہیں لیا، ابھی رکن یمانی کے پاس رکا نہیں ہے، ابھی مقام ابراہیم پہ آ کے اس نے نوافل بھی ادا نہیں کی، صرف دیکھا ہے. تو دیکھنے کا اجر یہ ہے کہ وہ پاک اور ستھرا ہو جاتا ہے. بھائی میں اگر یہ بار بار بھی بیان کروں آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ بھائی اس لیے بندہ پاک ہوتا ہے کہ وہ رب ذوالجلال کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. تو اللہ کے گھر کی شان یہ ہے کہ اس کی نسبت رب کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے اس کو بندہ دیکھے تو بندہ پاک ہو جاتا ہے. اللہ نے اپنے گھر کی شان بیان کی، اللہ نے اپنے گھر کو پاک اتنا کر دیا، ستھرا اتنا کر دیا ہے کہ جو اس گھر کو دیکھے پاک ہو جاتا ہے. لیکن جب قرآن پاک سے پوچھا تو قرآن پاک کہتا ہے یہ بات نہیں ہے. سبحان اللہ. تھوڑا سا بیدار ہو کے میری طرف آپ توجہ کریں گے. قرآن پاک سے پوچھا بھائی قرآن تو بتا، جب اللہ کے پیغمبر اعلان کرتے ہیں کہ جو کعبے کو ایک نگاہ سے دیکھے وہ پاک ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ تیرا گھر ہے، اس لیے تو نے اس کو اتنا پاک کر دیا جو دیکھے پاک ہو جائے گا. فرمایا میں نے پاک نہیں کیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے میں پتھروں کو پاک کرتا رہوں، میں دیواروں کو پاک کرتا رہوں، میں نہیں کرتا، میں نے نہیں پاک کیا. یا اللہ کس نے پاک کیا؟ اتنا پاک کیا کہ قیامت تک جو دیکھے پاک ہو جائے. فرمایا میں نے، یا اللہ کس نے کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا وَآہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. فرمایا یہ تو ڈیوٹی میں نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لگائی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی تھی. میں نے ان سے عہد لیا تھا کہ اے ابراہیم، اے اسماعیل، میرے نبی ہو، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم نے میرے گھر کو پاک کرنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، زیارت کرنے والوں کے لیے پاک کرنا ہے. حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا. اللہ کا گھر بنا کر اس کو اتنا ستھرا کیا، پاک کیا کہ قیامت تک زمانہ گزرے گا، حکومتیں بدلے گی، موسم بدلیں گے، لیکن خدا کی قسم زمین کے خطے کے اندر تبدیلیاں آ سکتی ہیں، لیکن بیت اللہ کی شان یہ ہے کہ قیامت تک جو بھی آئے ایمان لے کر آئے اور ایمان کی حالت کے اندر آ کر وہ بیت اللہ شریف کو دیکھے، اللہ پاک دیکھنے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ شان کس کی ہے؟ لوگ کہتے ہیں پیغمبر کر کچھ نہیں سکتے. میں نے کہا یہ تو کیا ہے ابراہیم نے. سبحان اللہ. یہ کارنامہ ہے اسماعیل علیہ السلام کا کہ انہوں نے بیت اللہ کو پاک کیا، اور پاک کرنے کی وجہ سے جو بھی دیکھتا ہے وہ خود پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خود پاک ہو جاتے ہیں. تو میں اب آپ سے اتنا پوچھتا ہوں، جس گھر کو ابراہیم علیہ السلام نے پاک کیا ہے، سبحان اللہ، جس گھر کو ابراہیم علیہ السلام نے پاک کیا ہے، اس کی تو یہ شان ہے کہ جو دیکھے پاک ہو جائے. تو یا رسول اللہ آپ نے کس کو پاک کیا ہے؟ سبحان اللہ. آپ نے کس کو پاک کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے صحابہ کو پاک کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈیلی نہیں زور سے کہنا. سبحان اللہ. بھائی قرآن پاک ہے نا، قرآن پاک کہتا ہے وَآہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. بیت اللہ کو ابراہیم اور اسماعیل نے پاک کیا، اور جب صحابہ کی باری آئی تو قرآن نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
محبوب ان کو پاک بھی کرنا ہے، ان کو کتاب بھی کی تعلیم بھی دینی ہے، ان کو حکمت بھی سکھانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب گھر کو پاک کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اتنا ستھرا کر دیا تو جن کو حضور نے کیا ہے، سبحان اللہ۔ جن کو میرے اور آپ کے آقا نے پاک کیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہیں، سبحان اللہ۔ وہ عمر فاروق ہے، وہ عثمان غنی ہے، وہ مولا علی، وہ جناب بلال، وہ جناب قتادہ، وہ جناب سہیب، وہ جناب ابو ذر، وہ جناب سلمان، وہ 1.25 صحابہ جن کو میرے نبی نے پاک کیا ہے۔ لوگوں اندازہ لگاؤ، ابراہیم پاک کرے، پتھر پاک ہو جائے، جو پتھروں کو دیکھے پاک ہو جائے، جن کو رسول نے خود پاک کیا تھا۔ میرے حضور نے اعلان فرمایا جو جس نے مجھے دیکھا مر رہا نہیں، سبحان اللہ۔ مر رہا مسلمن، جس مسلمان نے مجھے دیکھا لا تمس النار، اس کو آگ نہیں چھوئے گی، سبحان اللہ۔ اور رہا مر رہا نہیں، یا میرے دیکھنے والے کو جس نے دیکھ لیا۔ فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس پر جہنم حرام، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ لوگ تو صحابہ کی بات کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا بابا تم صحابہ کی بات کرتے ہو، صحابی تو صحابی ہے، صحابی پر جہنم تو حرام ہے، لیکن صحابی کی شان یہ ہے جو صحابی کا چہرہ دیکھ لے، سبحان اللہ۔ اللہ اس پر بھی جہنم حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا اس پر جہنم حرام، زور سے بولی، اس پر جہنم حرام، بلند آواز سے پر جہنم حرام، اور جس نے حضور کو دیکھا اس پر جہنم حرام، اور جس نے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر جہنم حرام، صحابہ پہ جہنم حرام، اور جس نے صحابہ کی زیارت کی ان پر جہنم حرام۔ حرام۔ فرمایا یہ شان حضور کی شان ہے، کیوں ان کو حضور نے پاک کیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو دیکھنا ہے، آؤ ذرا اس انداز سے دیکھو۔ حضور تشریف لائے، سرکار دنیا میں آئے، سبحان اللہ۔ اتنی ڈھیلی بھی زور سے کہنے سبحان اللہ۔ حضور آ گئے، اللہ کی قسم حضور آئے تو ہمارے کھاتے کھل گئے، سبحان اللہ۔ بخشش کے کھاتے کھل گئے، معافی کے کھاتے کھل گئے۔ ورنہ آپ خود اندازہ لگائیں، ہمارا بھی دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے عہد لیا تھا نا، کہا یا اللہ قیامت کا دن ہو نا، 2 قطاریں لگ جائے، گناہگار بھی ہوں سیاکار بھی ہوں، تو یا اللہ میں قیامت کے دن چاہتا یہ ہوں، میں اس وقت راضی ہو جاؤں گا جب تو گناہگاروں کو میرے کھاتے میں ڈال دے گا اور نیکوکاروں کو اپنے کھاتے میں ڈال دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور فرماتے پھر میں راضی ہوں گا امت کے حق میں۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم جس قدر گناہگار ہیں، ہمارا جو سٹیٹس ہے، اگر حضور ہماری بات نہ کرتے، حضور ہمارا کھاتا نہ کھولتے تو ہم کسی کھاتے میں تھے؟ اللہ، تو پھر اس لیے ذرا پیار سے کہہ دینا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، حضور تشریف لائے دنیا کے اندر، خود اللہ کے پیغمبر بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا میں نے زمین پر قدم رکھا، سبحان اللہ۔ قدم زمین پر رکھا، پہلے دن کا قدم مبارک میں سرکار کا ننھا سا قدم مبارک، حضور فرماتے ہیں آمینہ پاک کے حجرے کے اندر میں نے قدم زمین پر رکھا، جوئلت لی الارض مسجدا وطہورا، رب نے میرے قدموں کی وجہ سے زمین کو پاک کر دیا، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اوپر سے لے کر نیچے تک، زمین کی جڑوں کو بھی پاک کر دیا۔ یا رسول اللہ کیوں پاک کیا؟ فرمایا اس لیے پاک کیا کہ میرا قدم زمین پر لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں قدم حضور کا زمین پر لگ جائے، زمین کی جڑیں پاک ہو جائیں، اگر قدموں کے اندر یہ برکت ہے تو حضور کے ہاتھوں کے اندر کتنی برکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ زمین کو پاک کیا قدموں کے ساتھ، ابو بکر صدیق کو پاک ہاتھوں میں لے کر کیا، جناب عمر بن خطاب کو ہاتھوں میں پاک، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پاک کیا، جن کو اپنے دستے مبارک میں لے کر پاک کیا، وہ کتنے پاک ہوں گے۔
لوگ تو باتیں کرتے ہیں نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے اتنا پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے اندازہ کیا بچہ عمر اس کی چھوٹی ہو، وہ چند سال کا بچہ ہو، اس کو گھر کا پتہ نہ ہو، آپ اس کو بازار کے اندر لے جائے، وہ گم ہو جائے، راستہ بھول جاتا ہے، اپنے گھر تک پہنچ نہیں سکتا. لیکن میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، وہی چھوٹا سا معصوم بچہ عمر اس کی 2 سال ہو، اس کی عمر 3 سال ہو، اس کی عمر 4 سال ہو، گھر کا راستہ نہیں جانتا، اگر وہ اپنے باپ کے ساتھ جائے، باپ اس کی انگلی پکڑ لے، وہ سارا شہر پھرا کے لے آئے، شام کو اپنے گھر کے اندر لے کر آ جاتا ہے، بیٹا پورا شہر بھی پھر کر آتا ہے، منزل تک بھی پہنچ جاتا ہے. جو باپ کی انگلی پکڑ کر جائے وہ راستہ نہیں بھولتا. لوگوں، جس نے محمد کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کی انگلی نہیں پکڑی سرکار نے، اللہ اکبر. فاروق اعظم کی انگلی نہیں پکڑی سرکار نے، حضور نے ابو بکر کا دست اپنے دستے مبارک میں لیا. سبحان اللہ، تو جن کا ہاتھ رسول کے ہاتھ میں ہو، سبحان اللہ. ان کے بارے میں کون تصور کر سکتا ہے کہ راستہ بھول گئے؟ بابا بھولتے وہ ہیں جن کو منزل تک پہنچانے والا کوئی نہ ہو، جن کا راہی کوئی نہ ہو، جس کشتی کا ملاح کوئی نہ ہو، جس کشتی کا ملاح خود محمد رسول اللہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کشتی بھنور کے اندر کبھی راستہ نہیں بھولتی. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ صحابہ وہ صحابہ ہیں، اور پھر صحابہ کے اندر بھی تو مقام ہے نا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سبقت کی ایمان لانے والوں میں جناب صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے. ہجرت کرنے والوں کے اندر ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے، ایمان لانے والوں کے اندر بھی پہلے، سبقت کرنے والوں میں بھی پہلے ہیں. جناب ابو بکر صدیق کی عظمت پر میں قربان جاؤں. سب سے پہلے ہدایت کے لیے دروازے رسول پر جس نے آ کے دستک دی، اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. سبحان اللہ. سارے صحابہ نبی کے شان والے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کا ان کے اندر وکھرا مقام ہے. سبحان اللہ. بکر عربی زبان کے اندر، علماء کو سے آپ سنتے ہیں قرآن پاک کے اندر بکرتم و اصیلا. صبح جب سورج چڑھ جاتا ہے، مکمل طور پر باہر نکل آتا ہے، اس کی کرنیں جب مکمل طور پر وہ زمین کو روشن کر دیتی ہے، اس وقت کو بکرتم و اصیلا کہتے ہیں. اچھا، حضرت ابو بکر صدیق جب آفتاب نبوت کی روشنی پھیلی نا، تو جس نے ظاہر اور باطن سب سے پہلے امت میں جس کا روشن کیا وہ ابو بکر صدیق ہیں. سبحان اللہ. اب دلی بھی زور سے کہنے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بکر عربی زبان کے اندر اونٹ کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ اونٹ، سارے اونٹ کو بکر نہیں کہتے، بلکہ اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے اس کو بکر کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب کوہان کو بکر کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کوہان کو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ اونٹ کا ایک جسم ہے، وجود ہے، اس جسم میں جو کوہان ہے نا وہ پورے جسم میں بلند ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا جس طرح اونٹ کے اندر کوہان بلند ہوتی ہے، اس طرح امت کے اندر ابو بکر صدیق بلند ہے. سبحان اللہ. دلی نہیں زور سے کہنے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، سبحان اللہ. مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تیری کیا بات ہے. مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تیری کیا بات ہے. ذرا پیار سے کہہ لیں، مصطفیٰ کے صحابہ. بھائی حضور کے سارے صحابہ محترم ہیں. اگر سارے صحابہ حضور کی وجہ سے شان والے ہیں، سارے صحابہ محترم ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کی عظمت بکری ہے. مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی. ذرا اتنا تو کہہ دینا، کیا بات ہے یار غار نبی. ذرا بلند آواز سے کہہ دے، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم،
یار غار نبی تیری کیا بات. بھائی وادیاں جو ہے شان والی ہو گئی, پتھر شان والے ہو گئے, دیواروں کو شان مل گئی, کعبہ اللہ کو شان مل گئی, پتھروں کو مقام مل گیا. جس نبی کے قدموں کی وجہ سے شہر شان والے کہلائے ہیں, پتھر شان والے بنے ہیں, دیواروں کو شان ملی ہے, پتھروں کو شان ملی ہے. یہ وہ جماعت ہے جن کے وجود وہ ہیں جن کا تعلق حضور کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میں چند دن پہلے تقریر کی سی مسجد دے اندر اتھی, تو سارے حضرات موجود نہیں سب. میں دسیا سی حضرت ابو بکر صدیق کون جن کے کندھوں پر حضور نے سواری کی ہے. سبحان اللہ. ڈیلی نہیں زور سے کہتے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کے کندھوں پر حضور نے سواری کی ہے, اور جس پر حضور سواری کریں, سبحان اللہ. جس پر حضور سواری. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یافور گدھا ہے, گدھے پر سواری کی ہے, اور حدیث پاک پڑھ کر دیکھ لیں, جب حضور نے اس گدھے پر سواری کی نا, اس میں شعور آ گیا. سبحان اللہ. حالانکہ گدھوں میں شعور تو نہیں ہوتا نا, اس کو شعور آ گیا. شعور کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی صحابی موجود نہ ہوتا تو حضور اس کو آواز دیتی, جا فلاں صحابی کو بلا کے لا. وہ جاتا اس صحابی کے دروازے پر, اپنا سر دروازے پر مارتا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. شعور کا عالم یہ ہے کہ آواز نہیں دیتا تھا, کیونکہ اس کی آواز کی قرآن نے تردید کی ہے. قرآن نے اس آواز کو بھدی زبان کہا ہے. تو اس کو یہ شعور تھا کہ ہم پیغمبر کے دروازے پر آئے ہیں, پیغمبر کے دروازے پر اس طرح کی آوازیں نہیں بولی جاتی. جب آتا اپنا سر لگاتا, سبحان اللہ. اللہ اپنی نحو میں, اپنی نثر میں بلند ہو گیا. معراج کی رات حضور کے لیے براق آیا. سبحان اللہ. جب براق آیا نا, تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا جب معراج بیان ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو گئے. شاہ جی حضور بستر سے اٹھے, جبریل عرض کرنے لگے براق حاضر ہے, آپ براق پر سوار ہو گئے, بغیر کسی چیز کے رکھے. حضور نے براق پر سواری کی. جب آپ سوار ہو گئے, پہنچے مسجد اقصی. جب مسجد اقصی نبیوں کی جماعت کرا کے حضور براق کے قریب آئے نا, تو حضور سوار ہونے لگے. حضور نے ادھر ادھر دیکھا, براق پہلے سے اتنا بلند ہو گیا تھا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. حضور نے جبریل کی طرف, جبریل نے جلدی کے ساتھ اپنے قدموں کے ساتھ پتھر, صحرا نامی پتھر, اس کو ٹھوکر لگائی. حضور نے صحرا نامی پتھر پہ قدم رکھا اور براق پر سوار ہوا. سبحان اللہ. اچھا وہ حدیثین کہتے ہیں جب پہلی مرتبہ حضور سوار ہوئے تھے اس وقت تو پتھر کوئی نہیں تھا. سبحان اللہ. اب پتھر کی ضرورت کیوں آئی؟ کہنے لگے اب پتھر کی ضرورت اس لیے آئی کہ اب یہ براق, پہلے آپ براق تھا, جب پیغمبر نے سواری کی, اب یہ حضور کی سواری ہونے کی وجہ سے بلند ہو گیا تھا. سبحان اللہ. براق پر حضور سوار ہو, حضور باقی براقوں میں بلند ہو جاتے ہیں. اور نبی کے صحابہ میں جس صحابی پر حضور نے سواری کی ہے وہ سارے صحابہ میں بلند ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم, یار غار نبی تیری کیا بات ہے. اتنی ڈیلی نہیں, زور سے کہیں یار غار نبی تیری کیا بات ہے. بابا سوچنے کی بات ہے, اللہ عقل دے, اللہ شعور دے, سوچنے کی قوت اور طاقت دے. پتہ یہ چلتا ہے جن کو حضور نے پاک کیا, سبحان اللہ. بابا اللہ کے گھر کو پاک ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا, زمین کو حضور کے قدموں نے پاک کیا, سارے صحابہ کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے پاک کیا. سبحان اللہ. اور جب باری آئی نا حضور کے گھر کی, اب ڈیلی نے زور سے کہنا ہے, سبحان اللہ. حضور کے گھر کی باری آئی, یا اللہ ان کو کس نے پاک کرنا ہے؟ رب نے فرمایا نہیں, زمین کو پیغمبر کے قدم پاک کریں گے, صحابہ کو حضور کے دستے مبارک پاک کریں گے, نگاہ نبوت پاک کرے گی. قیامت تک آنے والا مسلمان ناپاک ہوگا, اس کو پاک کون کرے گا؟ آپ کو اور مجھے پاک کس چیز نے کیا؟ ہم مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں, ہم سے زیادہ خوشبو لگا کے نہا دھو کے اگر کوئی کافر آ جائے, غیر مسلم آ جائے تو مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ نایا دھویا ہے, نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے اس نے کلمہ نہیں پڑھا. اللہ. اچھا مسجد کے دروازے پر آ کے وہ کلمہ شروع کر دیتا ہے, آپ اسے کہتے ہیں, قاری صاحب کہتے ہیں بھائی پہلے کلمہ پڑھ پھر تو مسجد میں داخل ہوگا. وہ بندہ اس نے پہلے کلمہ نہیں پڑھا,
اب وہ شروع کرتا ہے، یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ اتنا یاد کر لیتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، صبح سے لے کر شام تک لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے. آپ سے پوچھتا ہوں پاک ہو جائے گا؟ نہیں. یا ڈیلی بھی زور سے نہیں پاک، سال کھڑے ہو کے پڑھتا نہیں پاک ہوگا. میں نے کہا اللہ تیرا نام ہے، تو ذوالجلال ہے، تیرا نام لے رہا ہے. رب نے فرمایا بندوں کو پاک کرنے کی ڈیوٹی میں نے اپنے ذمہ لی ہی نہیں. اللہ اکبر. واہ سبحان اللہ. فرمایا میں تو پاک نہیں کرتا، میں نے تو اپنا گھر پاک نہیں کیا، وہ میں نے ابراہیم اور اسماعیل کی ڈیوٹی لگائی ہے. میں نے اپنی زمین کو پاک نہیں کیا، مصطفیٰ کے قدموں نے پاک کیا ہے. تو یا اللہ یہ جو قیامت تک لوگ ناپاک ہیں، یہ پاک کیسے ہوں گے؟ تیرا نام فرمایا میرا نام نہیں، ایک بار پیار کے ساتھ کہہ دے محمد رسول اللہ، اندر سے بھی پاک ہو جائے گا، باہر سے بھی پاک ہو جائے گا. سبحان اللہ. او بابا جس نبی کا نام مشکل کشا ہے، سبحان اللہ. اس کی ذات مشکل کشا نہیں ہے. کہا یا اللہ پھر میرے گھر کو کون پاک کرے گا؟ فرمایا پیارے حبیب تیری شان یہ ہے، میں نے ساری کائنات میں ہر چیز پاک کرنے کے لیے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. سبحان اللہ. فرمایا جب تیرے گھر کی باری آئی، رب نے فرمایا میں نے کسی نبی کی ڈیوٹی نہیں لگائی، میں نے آدم کی ڈیوٹی نہیں لگائی، نوح کی ڈیوٹی نہیں لگائی، میں نے ابراہیم اسماعیل کی ڈیوٹی نہیں لگائی، میں نے موسیٰ اور عیسیٰ کی ڈیوٹی نہیں لگائی. اے پیارے حبیب تیری ڈیوٹی بھی میں نے نہیں لگائی. یا اللہ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ نے فرمایا تیرے گھر کو پاک کرنے کی ذمہ داری میں نے خود اٹھائی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا میری ساری کائنات کو نبیوں نے پاک کیا، میرے بندوں کو میرے رسولوں نے پاک کیا، ان کا تزکیہ کیا، ان کو عالم بنایا، ان کو حکمت سکھائی. لیکن جب آل محمد کی باری آئی، رب نے فرمایا یہ ذمہ یہ ڈیوٹی میں نے بندوں کے ذمے نہیں لگائی، میں نے اپنا ذمہ لے لیا کہ میں مصطفیٰ کی آل کو پاک کر دوں گا، میں اس گھر کو پاک کر دوں گا، میں رسول اللہ کی اہل بیت کو پاک کر دوں گا. یا اللہ کیسے پاک کرے گا؟ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اس طرح پاک کروں گا جیسے پاک کرنے کا حق ہے. سبحان اللہ. ایسے پاک کروں گا جیسے پاک کرنے کا حق ہے. علی پاک کو ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے. سارا پاک ایسے پاک ہے، اللہ نے پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے. حسنین کریمین ایسے پاک ہیں، رب نے کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے. اس لیے تو ساری کائنات کے اندر بابا ساری کائنات کے اندر نظام بدل گئے، قانون بدل گئے. ہر عورت اگر اس کو بچہ پیدا ہو، بیٹی پیدا بیٹا پیدا ہو، تو وہ 40 دن ناپاک ہے. لیکن اللہ کی قسم حدیث گواہ ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے اذان کی آواز آئی، بی بی پاک اٹھ کر نماز پڑھی. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ادھر سے اذان کی آواز، بی بی پاک حضرت ام احمد دوڑ کر گئی، یا رسول اللہ ابھی بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، آپ کی بیٹی نماز پڑھ رہی ہے. آپ نے فرمایا میری بیٹی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. ہر بندہ جس پر غسل فرض ہو جنابت کی حالت میں مسجد کے اندر آنا اس کے لیے حرام ہے. لیکن حضور نے فرمایا جامع ترمذی اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں مولا علی کو سامنے کھڑے کر کے حضور نے فرمایا یا علیو لا یحلو ان یجنب فی ھذا المسجد غیر ما غیرک. اے علی ہر بندے کے لیے جنابت کی حالت کے اندر مسجد میں آنا حرام ہے سبحان اللہ. سوائے تیرے اور میرے. سبحان اللہ. کوئی چیز نہ مجھے نہ پاک کرتی ہے نہ تجھے نہ پاک کرتی ہے. میں بھی ہر حال میں پاک ہوں، تو بھی ہر حال میں پاک ہے. حضرات گرامی میں نے شان صحابہ بھی بیان کی، حضور کی آل کی بھی، اس لیے کہ یہ مہینہ جو جا رہا ہے اس مہینے کے اندر